خود بھی آخر تک بیٹھیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی آخر تک بیٹھائیں۔ ایک آدمی بیچ میں سے اٹھتا ہے تو اس کو دیکھ کے اور بھی کوئی اٹھ جاتے ہیں، ہم تو مجمع کے جمنے کا ذریعہ بنے۔ آدمی اپنا بھی نقصان کرتا ہے، دوسروں کا نقصان کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ تشریف رکھیں، جو بھائی پیچھے کھڑے ہیں تشریف رکھیں گے۔ اجتماعی عمل کے وقت میں، اجتماعی عمل میں شروع سے آخر تک شریک ہونا، اور انفرادی وقت میں انفرادی دعوت کا اہتمام۔ انفرادی دعوت میں جو بات ہم فجر کے بیان میں سنتے ہیں وہی بات ہے کہ سارا دن نئے آنے والے مجموعے کو تیار کرنا۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دھیان، توجہ، ادب کے ساتھ سننا، عمل کی نیت سے، قیامت تک آنے والے انسان تک پہنچانے کی نیت سے سننا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سننا۔ تشریف رکھیں۔ مسجد ہے، مسجد کے آداب کا بھی خیال ہو۔ اس لیے ہمارے ہاں ہر چیز کے آداب، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد کے آداب، ہر چیز کے آداب۔ ایسی بیان سننے کے بھی آداب ہیں۔ بیان سننے کے آداب میں کندھے پھلانگ کے آنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جہاں آدمی بیٹھا نماز پڑھی ہے، ادب یہ ہے، بیان سننے کے آنے کا ادب یہ ہے، جہاں آدمی نے نماز پڑھی ہے وہیں آخر تک ذکر میں، دعا میں مشغول ہے۔ جب آگے آنے کو عرض کیا جائے اس وقت جو جگہ آگے خالی ہو وہیں آ جائے۔ کندھے پھلانگنا یہ مناسب نہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کے انعامات بے شمار، کوئی شمار کرنا چاہے تو ہم کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے انسان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔
بہت بڑے احسانات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا، اس کو اللہ پاک نے جو فرمایا ایمان والوں پر احسان جتلایا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ نعمتیں بے شمار، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ ظاہری نعمتیں سب کو دے رکھی ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی، جو نہیں مان رہے ان کو بھی دے رکھی۔ جسم کی نعمتیں ہیں، دل اور اعضاء و جوارے سب کو دے رکھے، اور اسی طرح مال کی، اسباب کی نعمتیں وہ بھی سب کو دے رکھے۔ لیکن دین صرف اسی کو عطا فرماتے ہیں، باطنی اور روحانی نعمتیں جس سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں، ہر ایک کو نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا مبعوث ہونا بہت بڑی نعمت۔ نعمتیں تو سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کے احسانات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو خاص طور سے جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ پاک نے مومنین پر، ایمان والوں پر احسان فرمایا، احسان جتلا رہے ہیں۔ اذ بعث فیہم، جب بھیجا ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن پاک کی آیات کی ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، ان کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں، اور کتاب اور حکمت، سنت، اس کی ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب اللہ کی تعلیم، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسی کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، سنتیں، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، تو بہت بڑا احسان ہوا کہ کھلی گمراہی سے نکال کر ایمان کی دولت نصیب فرمائی، تو اللہ اس کو جتلا ہے کہ یہ احسان بہت بڑا ہے۔ یہ امت ایک خاص امت ہے، اس امت کی ترتیب زندگی ایک خاص ہے۔ اللہ نے یہ جو احسان جتلایا ہے، چونکہ خاص امت، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آخری امت، نبی سب سے افضل ہیں، امت بھی سب سے امتوں میں افضل ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ بہترین امت ہو، انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا۔ اور یہ فیصلہ شروع ہی سے اللہ نے فرما دیا، شروع ہی میں ہو چکا فیصلہ کہ یہ امت ساری امتوں سے بہترین ہے، اور کیا کہ نبی وہ ملے ہیں جو سارے نبیوں سے افضل اور اشرف ہیں، شریعت وہ ملی ہے جو اکمل اور ادوم ہے، مکمل ترین، کوئی اس میں کمی اور نقصان نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں کیسے زندگی گزاروں، اس دین اسلام میں میرے لیے راہبری نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی شعبہ ہو اس کے لیے پوری تربیت، پوری رہنمائی موجود ہے اس مبارک دن کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائی، کیونکہ آپ کو آخر تک آنے والے انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے، تو ایسا دین دیا ہے جو مکمل ہے۔ اعلان فرما دیا اللہ کی طرف سے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر دین تمہارا اس کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام اور پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین صرف کس کو چنا اور کس کو پسند کیا؟ دین اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو کوئی اس کے علاوہ راستہ تلاش کرے اور طریقے زندگی کے گزارے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کے، اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب پہلے سارے دین وہ منسوخ ہو گئے، اب دین اسلام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ ہے اللہ کا پسندیدہ دین۔ اسی کی پوچھ ہوگی قبر میں، ما دینکم، زندگی کس راستے پر گزار کیا؟ اگر اس کو اختیار کیا خوشی سے جواب دے دے گا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ تو بہت بڑی سعادتیں نصیب فرمائی اس امت کو، اور ایک ترتیب پر تربیت فرمائی اس امت کی، خاص تربیت اس امت کی ہے۔ اور یہ اس امت کے لیے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ قربانیوں کے بعد دعا فرمائی انہوں نے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دعا فرمائیے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو اس وقت تعمیر کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ اس خدمت کو قبول کر لے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جو اس کی بنیادیں ہیں اس کو بلند کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، تو یہ دعا بھی ساتھ فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر۔ اب اس خدمت کی قبولیت کی دعا کے ساتھ کہ ایک امت بھی ایسی وجود میں لے آ اور ان میں ایک نبی بھی مبعوث فرما دے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اب وہ کیا ہے؟ یہ جو بیت اللہ تعمیر کیا ایک بہت بڑی قربانیوں کے بعد، کہ جو انسان کی ایک محبوب ترین چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی قربانی دلوائی۔ جان ایک انسان کو اپنی محبوب چیز ہے،
بیوی بچے محبوب چیز ہے، علاقہ اس سے تعلق ہوتا ہے ہر ایک کو اپنے علاقے سے، سب کی قربانی دلوائی۔ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں ربی الذی، کہ میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ جس قیدی کے بارے میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو مار دیا، جس کو مارنے کا فیصلہ کیا ہوتا اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اتنی موٹی عقل کا آدمی، اس کو یہ پتہ نہیں مارنا کسے کہتے ہیں اور زندہ کرنا کسے کہتے ہیں۔ یہ اس کو تو نہیں کہتے، وہ رب تو وہ ہے کہ یہ بظاہری نقشہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، موت طاری ہو جاتی ہے، آدم سے وجود کو بخشتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں تھا، یہ انسان تھا ہی نہیں، اس کو پیدا کیا، زندہ کیا۔ اور اس کو یہ بات انہوں نے ایک واضح دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ کوئی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج نکال دے، وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، اب کوئی جواب نہیں۔ تو وہ ایسا ظالم اس کو دعوت دی، بجائے ماننے کے مقابلے پہ اترا سختیاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو جان جو سب سے زیادہ ہر آدمی کو محبوب ہے کہ اس کو ختم کر دو۔ اب ایک آدمی کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی آگ کی کیا ضرورت؟ آدمی ایک الحمدللہ، آگ بہت بڑی جگہ ہے، تو جس میں پھینکنے کے بھی اب ان کے لیے مشکل ہو گیا، کیا کریں؟ منجنیق کے ذریعے سے پھینکا تاکہ اوروں کو بھی عبرت ہو جائے، یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آئندہ کوئی ایسے نہ آئے اس کے مقابلے۔ یہاں کوئی مقابلہ تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو اس کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے جہنم سے یہ بچ جائے، جنت میں چلا جائے، اور یہ اس کو قبول کرنے کی بجائے مقابلے میں آ کے ان کی اب یہ اس قربانی کے لیے تیار ہے اپنے آپ کو۔ تو جان کی قربانی، ایسی قربانیاں کہ ظاہر کے نقشوں کے خلاف، ظاہری نقشے جتنے بھی نظر آتے ہیں یہاں سے یوں ہوگا، ترتیب یہ ہوگی، ایسے، اور پھر جب ایسی قربانی آئی تو اللہ پاک نے مدد بھی ظاہری نقشوں کے خلاف فرمائی۔ اب یہ جو ڈالا آگ کے اندر، تو اب براہ راست حکم دیا، دیکھ رہا ہے مجمع، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے۔ اب باہر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اس منظر کو دیکھ کے اسی کی بیوی مسلمان ہو، بیوی یا بیٹی ہو بھی مسلمان۔ تو یہ چیزیں جب قربانی اس درجے پر پہنچ گئی تو ظاہری نقشے کے خلاف اللہ نے مدد فرمائی، یہ قربانی انہوں نے دی۔ اب آگے اولاد اللہ نے نصیب فرمائی، اسماعیل علیہ السلام۔ اب اولاد سے محبت، بڑھاپے کی اولاد، تو حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ ایسی جگہ جہاں جنگل بیابان ہے، کوئی آبادی کا نقشہ نہیں ہے، تو یہ قربانی دیں۔
کہ وہاں چھوڑا ہے، کچھ ہوتا ہوا نظر وہاں نہیں آ رہا۔ اور حاجرہ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو اس نے بتایا ہاں سر اللہ کا حکم۔ انہوں نے فرمایا اس وقت اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر جو قدم اٹھایا جائے وہ کامیابی کا قدم ہے، ناکامی اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ظاہری نقشہ کیا ہے؟ نہ پانی ہے، نہ اور کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ کوئی انسان وہاں رہ رہا ہے، چھوڑ کے آ گئے۔ اور پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کے ایک وادی میں آ کے دعا بھی کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم۔ اب یہ دعا کر دی، حالات نقشہ یہ ہے، جو توشہ تھا تھوڑا سا وہ ختم ہو گیا۔ اب والدہ بھی بھوکی، بچہ بھی، پیاس بھی، کوئی ظاہری نقشہ نہیں۔ اب پیاس کی وجہ سے بچہ تڑپ رہا ہے، اب ماں تلاش کر رہی ہے، صفا پہ چلی گئی، اوپر ہو کے ذرا چھوٹی سی پہاڑی کی وہاں دیکھ لیں، کوئی قافلہ کوئی نظر آ جائے، کوئی پانی نظر آئے، کچھ ہو، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ادھر پھر دوسری طرف مروہ، ادھر جانا اس کو اوپر چڑھ کے وہاں دیکھیں، کوئی ادھر سے نظر نہیں آیا۔ درمیان میں تھوڑی سی جگہ وہ نیچے تھی، وادی تھی جہاں سے پانی گزرتا تھا بارشوں کا، جب وہ جگہ آئی تو بچہ نظر نہیں آ رہا۔ صفا پہ جب جاتی تو نگاہ ادھر بچے کی طرف بھی، مروہ پہ جا رہی ہیں نگاہ بچے کی طرف بھی، اس کی حفاظت کی بھی خیال، لیکن اب یہاں نظر نہیں آئی، یہاں ذرا تیز چلی ہے، تھوڑا سا درمیانی ٹکڑے میں تیز چل کے پھر مروہ پہ آگے چلی گئی، وہاں دیکھ رہی ہے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اب ادھر ایک چکر وہاں لگائے اور اللہ نے وہاں اس قربانی کی بنیاد پر ایسا پانی نصیب فرمایا ہے کہ جس کے برابر تو کوئی پانی نہیں، کہ جس نیت سے پیا جائے گا وہ اللہ پاک پوری کر دے۔ فرمایا ماء زمزم لما شرب، جو بھی نیت ہے، اور ایسا تیزی سے پھوٹا کہ اب اس کو روکنے کے لیے منڈیل بن گئی، اور اتنا زیادہ ہے آج تک وہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ کہاں سے کیسے پھوٹ پھوٹ کے آ رہا ہے، کہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور وہاں جانے والے خوب پی رہے ہیں، اور ہے بھی کہ خوب پیو۔ اس کو منافق نہیں پی سکتا، اس کو منافق وہ زیادہ نہیں پی سکتا کہ اتنا پیو کہ خوب آدمی کا پیٹ بھر جائے، پسلیاں اس کی پر ہو جائیں، منافق اتنا نہیں پی سکتا۔ اس میں یہ تاثیر بھی رکھی ہے اللہ نے۔ تو ایسا چشمہ اس قربانی کی بنیاد پر کہ جہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ظاہری نقشے اور ظاہری حالات کے خلاف اللہ نے یہ مدد کی۔ اب بڑے ہوئے کچھ تو ادھر اللہ نے خواب دکھا دیا، خواب میں دیکھا کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا خواب حق ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ اب آئے تو بات کی، منظر ماذا کرا کہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کروں گا، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اب فرماتے ہیں یہ جو پوچھ رہے ہیں تمہاری کیا رائے، اس لیے نہیں پوچھ رہے اگر بچے کی رائے ہو کہ نہیں جی چھوڑو جی تو چھوڑ دیں گے، ذبح تو کرنا ہے، حکم ہے اللہ کا، وہ کام تو کرنا ہے۔ ہاں اگر خوشی سے تیار ہو تو پھر اور طریقے سے ذبح کیا جائے، اور اگر خوشی سے تیار نہ ہو تو پھر کوئی پکڑ لکڑ سختی کر کے پھر اور طریقے سے ذبح کیا جائے، ذبح تو کرنا ہے۔
کہ حکم ہے، وہ بچہ بھی ایسے ہی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ وہ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے دونوں کی قربانی ہے۔ اب یہ قربانی پیش کر رہے ہیں تو محبوب چیز اپنی جان اور پھر محبوب چیز اولاد ہے، اولاد کی قربانی کر رہے ہیں، اپنا پورا زور لگا۔ لیکن آگے جبرائیل علیہ السلام جنت سے میڈا لے آئے، چھری اس پہ چل گئی، بیٹے کو بچانے والی ذات اللہ ہے۔ ظاہری نقشوں کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایک خاندان قربانی دے رہا ہے، مختصر سا خاندان ہے، 3 افراد ہیں اس میں، ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ ہے۔ تو اس خاندان کی قربانیاں وہ اللہ پاک کو ایسی پسند آ گئیں کہ حج میں ان کے افعال کو کرنا ضروری قرار دیا۔ جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں پر سعی کرتے ہیں، وہ چکر لگاتے ہیں، تو یہ اللہ کے اوامر میں سے اس کو یعنی آپ عبادت قرار دے دیا، آخرت تک اس کو باقی رکھا کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ کرنا ہوگا یہاں پر۔ اور آگے پھر جب بڑے ہوئے، شادی ہو گئی، والد آئے ملنے کے لیے تو گھر پر نہیں تھے، شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، بیوی سے حالات پوچھے تو اس نے کوئی ایسی باتیں جو ناشکری کی ہوتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ شکار ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے ہی گزارا ہے، وہ پانی ہے۔ تو فرما گئے کہ جب آئیں تمہارے خامن کو ان کو سلام کہہ دینا اور کہنا اس طرح ایک آدمی آئے تو رکے گئے، دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ تو آئے اسماعیل علیہ السلام تو بیوی نے بتایا کہ اس طرح آئے تھے، آؤ میرے والد، اور وہ کہہ گئے کہ میں تمہیں طلاق دے۔ کہ نبوت کے خاندان میں ایسی عورت قابل نہیں ہے یہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ شادی کرانے تو نہیں آئے تھے، طلاق دلوانے آئے، شادی میں شریک نہیں ہوئے، جو خوشی کا موقع قربانی ہے کہ چلے گئے۔ پھر عرصے بعد آئے، اب شام سے پھر آئے دوسری شادی، اب وہ جو آئے پھر اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہے، اور ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، واپس جائیں، حالات پوچھے۔ بیوی نے بڑا شکر کیا، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے کہ شکار ہے وہ، اور اسی طرح زمزم کا پانی اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو کہہ گئے سلام کہہ دینا اور کہنا اپنی چوکھٹ کو باقی رکھیں، کہہ گئے کہ اس کو باقی رکھیں۔ اس میں بات ایک ہی ہے، زندگی دونوں آدمیوں کی گزرتی ہے، لیکن ایک شکر گزار بن کے گزارتا ہے اور ایک ناشکر ہو کے گزارتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرنا، اور شکر پر اللہ کا وعدہ ہے نعمت کو بڑھاتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمت کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ اب ناشکری کر کے اپنا ہی نقصان کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی بیمار سے بھی جب حال پوچھا جائے تو پہلے لفظ الحمدللہ بولے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر، یہ آدمی کو اور زیادہ آگے لے جاتا ہے۔ اب وہ نبی کی بیوی ہونا یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ چلے گئے، اب قربانی پہ قربانی، ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے تو نہیں ٹھہر، اب آئے تو حکم ہوا بیت اللہ کو تعمیر کرو، تو اب وہ دونوں تعمیر کر رہے ہیں۔
اور یہ بیت اللہ کی تعمیر اتنی قربانی کے بعد ہوئی، اور یہ بیت اللہ وہ گھر ہے جب تک یہ قائم رہے گا دنیا قائم رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ہاتھوں جو گھر تعمیر ہوا وہ پوری دنیا کی بقا کا ذریعہ، اتنی تاثیر رکھی اللہ نے اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے ریوی کہ ایک آخر میں جب وقت آئے گا تو ایک کوئی حبشی آ کر اس کو پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے اس کو الگ الگ کر دے گا، اب پھر اس کے بعد عالم کے اندر امن نہیں رہے گا اور عالم کو تباہ کر دے گا۔ تو پورے عالم کی بقا اس گھر پر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام نے قربانیوں کے ساتھ کہا، تو وہ پورے عالم کی بقا کا ذریعہ یہ قربانیاں ہیں۔ اب جب گھر تعمیر ہو گیا تو پھر یہ دعا اس امت کے لیے بھی، اور اس امت میں ایک نبی بھیجے وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ایک ایسی امت جو اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ جو حکم ہے اس حکم کے سامنے کیا سر جھکا ہوا ہے، اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والی نہ ہو۔ امتم مسلمۃ، ایسی امت جو مسلمہ ہو۔ اسلام کا معنی کیا؟ اپنا سر جھکا دینا، کہ سر تسلیم خم ہے، جو حکم ہے اس کے لیے جھکا ہوا ہے، آگے ذرا بھی اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کچھ اور بات ہے تو پھر وہ اسلام نہیں۔ اسلام تو یہ ہوگا کہ ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لے، ایسی امت۔ اور پھر آگے اس امت کے اندر ربنا وابعث فیہم رسولا، تو اس امت کے اندر ایک رسول بھی بھیج دے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور یہ امت بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ وہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی تو وہ اس امت کو انہی بنیادوں پر اٹھایا گیا کہ اپنی ساری محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر۔ انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گئے بیابان کے اندر، اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ پاک نے، اور ایمان والوں کو دولت ایمان کی نصیب فرمائی جو آپ پر ایمان لائے۔ تو آپ کی اس فیصد کو اللہ پاک احسان کے طور پر جتلا رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کہ وہ جو دعا کے الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے ہیں، یہ نبی وہ ہیں کہ یہ ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ان کی طرف دعوت دیتے ہیں، کتاب و حکمت کو سکھاتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، اور یقیناً اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر امت کا وجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اب آپ کی محنت پر، انہی بنیادوں پر محنت، ہر قسم کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اپنے وطن کی قربانی۔ ایسی امت تیار ہو گئی کہ ایک نہیں، وہ ایک خاندان نے قربانی دے کر نمونہ پیش کر دیا، یہاں ہزاروں خاندانوں نے ایسی قربانی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، اب وہاں سے ہجرت، اب جب جا رہے تھے بار بار مڑ کے دیکھ رہے تھے مکہ مکرمہ،
اور فرما رہے تھے مجھے تم سے محبت ہے، لیکن کیا یہ مجھے قوم میری اس کے اندر رہنے نہیں دے، تو وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو اپنا محبوب وطن ہے اس کی قربانی دلائی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن، آپ کے ساتھ صحابہ کے کئی خاندان انہوں نے اپنے وطن چھوڑا، بعض حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کر کے چلے گئے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، بعض نے دونوں ہجرتیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی وطن چھوڑنے کی قربانی ہزاروں خاندانوں نے یہ دی۔ آگے آپ محنت فرما رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہاں، طائف کا دن اس سے زیادہ بھی سخت۔ یہ جو آج منظر ہے، 70 صحابہ 70 گھروں کے اندر اب شہید، تو ایک صحابی ان کے بچے غالباً بشیر نام، جب احد کے صحابہ واپس آ رہے تھے اس کے بعد فارغ ہو کر، تو یہ دیکھ رہے ہیں اب صحابہ گزر رہے ہیں، کوئی ایک جماعت گزری اس میں کوئی صحابہ نظر نہیں آئے، پھر کچھ اور گزرے اپنا والد ان کو نظر نہیں آیا، پھر صحابہ کی دوسری جماعت اس طرح گزری اس میں بھی والد نظر نہیں آیا، دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، آپ سے پوچھا جی میرے والد کہاں ہیں؟ تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، دوسری طرف سے حاضر ہوئے کہ جی میرے والد کہاں ہیں، کہ وہ یہ جو صحابہ گزرے اس میں نظر نہیں آیا، آپ نے چہرہ دوسری، پھر تیسری طرف آ کے منہ کیا اور رو پڑ میرے والد کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس کا مطلب کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے والد کی جگہ میں تمہارا والد نہیں ہوں اور تمہاری والدہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی، قربانی کہ والد اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو۔ اب یہ کیفیت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس سے زیادہ سخت دن بھی آیا ہے؟ تو فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت دن وہ طائف کا دن، کہ وہاں کے سرداروں سے ملے، ان کو دعوت دی، انہوں نے بد کلامی کی، عوام کو ملے ان کو دعوت دی، کئی دن وہاں ٹھہرے رہے، آخر شریر قسم کے اوباش قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مار رہے ہیں، کئی میل تک مار رہے ہیں۔ اور آپ کے یعنی قدموں سے خون نکل رہا ہے مبارک قدموں سے، اور نبی کے خون کا ایک قطرہ پوری دنیا سے زیادہ۔ اب اتنی سخت تکلیف، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑ کے فرشتے بھی آئے، عرض کیا آپ حکم دیں تو ان کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ، لیکن آپ کی رحیم و کریم ذات، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید، میں اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہو جائیں جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پوری امید، ان کی نسلوں کو بھی فکر ہے کہ ان کو اللہ پاک ہدایت دے دے۔ قربانی پر قربانی، کہ یہ دن فرمایا احد سے بھی زیادہ قربانی،
تو یہ حالات ہیں. آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، یہ برداشت. حالات جو قربانی جس کو کہا جا سکتا ہے ہر قسم کی قربانی، کہ اس امت کو اس بنیاد پر تیار کیا. صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ گئے، اپنے مال اور ساری چیزوں کو چھوڑ گئے کہ ان کی قیمت نہیں ہے، قیمت اس دین کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی محبت، سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. مکہ میں سب کچھ تھا، اور پھر واپس جب آئے، مکہ فتح ہو گیا، اور اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. تو انہیں کہیں خطرہ ہو گیا میری موت یہاں نہ آ جائے تو میری ہجرت میں فرق نہ پڑ جائے. یعنی جو چھوڑ دیا اللہ کے لیے اب اس کو چھوڑ دیا، تمہاری ہجرت میں نقصان نہ آ جائے. اب وہ رو رہے ہیں کہ میری ہجرت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت میں اللہ تمہاری عمر لمبی کریں گے، اور ابھی تمہارے سے ایک قوم کو نفع ہوگا اور ایک قوم کا نقصان ہوگا، کہ آگے مقابلے میں جو آئے ان کو اللہ نے قتل کیا کفار کو، اور کئیوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. مصر فتح ہوا ان کے ہاتھوں. تو یہ ڈر تھا اس بات کا کہ جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی ہے اس کو واپس نہیں لینا، ادھر نہیں اپنی ہجرت کے اندر نقصان اور کمی پیدا نہیں کرنی کہ ادھر اب آئے. چھوڑ دیا اللہ کے لیے ایک جگہ کو، اپنے محبوب وطن کو چھوڑ دیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، یہیں کئی خاندانوں نے چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یہ امت ایسی ہے، ہر قسم کی قربانی. باغ پکے ہوئے، تبوک میں جانے کا حکم آ گیا ہے. منافقین کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ادھر تو تمہارے اوپر قرضے اتارو، یہ کھجوریں حاصل کرو، بڑی گرمی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ رزق کو چھوڑ کے رازق کا حکم پورا کر رہے ہیں، رزاق کی طرف جا رہے ہیں. یہ چیزیں تو کچھ نہیں کر سکتی ہیں، رزاق ہمارے ساتھ ہو، جہاں بھی جائیں گے مسئلے حل ہیں. کہا کہ گرمی بڑی سخت ہے. کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر، حکم آ گیا ان کو بتا دو اس گرمی کو گرمی سمجھ رہے ہیں. قل نار جہنم اشد حرا، ان کو بتا دو جہنم کی گرمی بڑی سخت ہے، وہ بہت سخت. حالات قربانیاں اس امت سے دلوائی گئیں، اور ایسے بن گئے وہ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کے ستارے بن گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رخ پر ان کو ڈالا ہے. تو بہت دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے. یہ امت خاص امت ہے، اس کی ترتیب ایک خاص بہت بڑی عزت اور فخر کی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، اس سے بڑی عزت اور فخر کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ معاف کرے، آج تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نسبتوں پر فخر کر رہے ہیں. میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تاجر ہوں، اتنی تجارت، اس پر فخر، ذمہ دار ہوں، اتنا ذمہ دارا ہے. بھائی یہ نسبتیں تو وہ ہیں، اس میں تو کافر بھی شریک ہیں، کافر بھی تاجر ہیں، ذمہ دار ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں. یہ نسبتیں تو ادھر ہیں. ہماری امتیازی نسبت کیا ہے؟ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اس سے بڑی عزت کی نسبت کوئی ہو نہیں سکتی. آج اور چیزوں میں پڑھ کر ہم نے اپنے مقام کو گرا دیا.
اللہ نے کیا مقام دیا ہے، کیا عزت بخشی ہے، کیا نسبت دی ہے، دوسری نسبتوں میں لگ گئے اور اسی میں الجھ گئے اور اسی میں وقت ضائع کر رہے ہیں، صلاحیتیں اسی پر لگا رہے ہیں۔ جس امت کے لیے اتنی راہبری ہوئی، دعا ہوئی، اس امت میں کیا کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ ان کو بتا دو هذه سبیلی، یہ میرا سبیل ہے، یہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اور انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی اس طرح دعوت دیتا ہوں، اور جس نے میری اتباع کی اس کی زندگی کا سبیل اور مقصد یہی ہے، وہ کس راستے پر اپنی زندگی گزارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی وہ ذمہ داری اس امت پر ہے۔ هذه الآية تدل على أن على المسلمين ما كان على النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي دعاء الناس إلى الله عز وجل، وہ کیا ذمہ داری؟ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تو یہ اللہ نے بہت بڑی سعادت نصیب فرمائی کہ امت من حیث الامت، امت ہونے کے اعتبار سے، مجموعہ ہونے کے اعتبار سے یہ مبارک محنت اور یہ بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے صحابہ پر محنت فرمائی، صحابہ نبی نہیں ہیں، وہ صحابہ ہیں، لیکن حالات ان کے پہلے کیا تھے؟ ذرا ذرا سی بات پر ایسی لڑائی جو ختم نہ ہو، قتل و غارت۔ اونٹنی نے تھوڑا سا گھاس کھا لیا، لڑنا شروع کر دیا، ایک طرف سے بھی قتل ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی، بچیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دیا۔ انتہا غلاموں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کہ غلام کھڑا کر کے اپنا نشانہ پکا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کہ اس کی دائیں آنکھ کو تیر مارنا، اس کی دائیں آنکھ کو تیر مارنا، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، انسان ہے۔ ایسے حالات گرے ہوئے، ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اس لیے فرماتے ہیں حالات کیسے ہی ہو جائیں، محنت ہے۔ اب ایسی محنت فرمائی ایک ترتیب کے ساتھ، ایسے اعلیٰ انسان تیار ہو گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کبھی چشم فلک نے ایسے آدمی نہیں دیکھے، نہ زمین نے دیکھے، نہ آسمان نے دیکھے ایسے آدمی، ایسے اونچے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک محنت ہوئی ان کے اوپر، ہر قسم کی وطن انہوں نے چھوڑے، باغات انہوں نے چھوڑے، اور سفر، کئی سفر اپنے ساتھ کرائے، کبھی اکیلے بھیج دیا، کبھی ساتھ گئے، کوئی سفر دور کا ہے، کوئی قریب کا ہے، کسی سفر میں آدمی زیادہ ہیں، کسی سفر میں آدمی تھوڑے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھا، یہاں تک تیار کر دیا، لکھ کے دے دیا، فلاں جگہ پر پہنچ کے دیکھنا کدھر جانا ہے، ابھی نہیں بتایا کہاں تشکیل، کہ جی ابھی پتہ چلے۔ ایسے کہ اپنے جذبات قربان ایک تشکیل جدھر ہے، اس سطح پر ان کو پہنچا دیا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں ماننی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالات کچھ بھی ہو جائیں یہ محنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤثر ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے،
آپ کی ہر بات آخر تک چلے گی، بلکہ قیامت کے اندر بھی ساری مخلوق آپ کی محتاج ہوگی۔ آپ سفارش فرمائیں گے تو ساری مخلوق کے ساتھ ہوگی، اس وقت تک سب کا مسئلہ اٹکا ہوا ہوگا۔ تو آپ کی بات ہمیشہ کے لیے، اس میں تاثیر ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ اس زمانے میں تاثیر تھی، اب زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، اب تاثیر نہیں۔ جیسے نمک کی تاثیر بدلتی نہیں ہے کہ جی آج زمانہ بدل گیا ہے، وہ نمکین پہلے ہوتا تھا، آج کل نمک نمکین نہیں ہے، کہ لیمو کا اثر بدل گیا ہے، جی حالات بدل گئے۔ جیسے ان چیزوں کی تاثیر اور اثر نہیں بدلتا، ایسے ہی جو اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو محنت آپ لے کر آئے ہیں، اس محنت کی تاثیر ذرا برابر بھی قیامت تک اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ یہ محنت اللہ کے ہاں قبول ہو۔ یہ ہے صرف محنت کرنا کافی نہیں ہے، محنت وہ ہو جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ پاک کو محنت پسند آ گئی، اثر ڈالنے والی ذات اللہ۔ اس بات کی فکر لگی رہے کہ یہ جو اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہ وہی انداز کہ اپنے گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، سفر کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، یعنی اجتماعیت کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ، بے لوث بے غرض ہو کر، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک ہی بات چاہیے، اللہ راضی ہو۔ اور نقل و حرکت کے ساتھ ایک فرد یہ محنت نہیں کر سکتا، ایک جگہ بیٹھ کے محنت نہیں کر سکتے، اجتماعیت بھی ضروری، نقل و حرکت بھی ضروری۔ یہ ساری اس محنت کی شرطیں اور جذبہ اندر وہ ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، کہ وحشی آ رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل بڑی بے دردی سے قتل کیا، کسی نے چیر کے کلیجہ بھی نکال دیا اور چہرے کو، شکل و صورت کو بھی بدل دیا، کاٹ دیا، ناک کان کاٹ۔ آپ نے جب دیکھا تو بڑا اثر۔ اب ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ، اگر ان کی بہن صفیہ ان کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو اسی حالت میں چھوڑے رکھتا، دفن بھی نہ کرتا، کہ قیامت کے دن یہ ظاہر ہوتے کوئی درندوں کے پیٹ سے کہ ان کی مظلومیت کا کہ کتنا ظلم کیا گیا ان کے اوپر، وہ اظہار، لیکن ان کی وجہ سے پھر سارے کام کفن اور سارا کفن کیا۔ تو وہ قاتل آپ کی خدمت میں اب مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے غاشی، اور ان سے پوچھا بھی کیسے قتل کیا، کہ میرے چچا کو کیسے قتل کیا، وہ قصہ سنایا، آپ کے اوپر اثر ہوا۔ لیکن یہ نہیں کہ کہیں کہ اس کو مار دو، قتل کر دو، بدلہ لے لو۔ اندر جذبہ یہ ہے کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے، مسلمان ہو گئے تو یہ محنت اب اس انداز سے ہو کہ قبول ہو جائے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی پر یقین، دل متاثر ہو صرف اللہ کی ذات عالی سے، ہر غیر کا تاثر اس کے اندر سے نکل جائے، صرف اللہ کی ذات عالی کا تاثر۔ خالق اور مالک ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے، امر اللہ ہی کا چلتا ہے، تصرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ ساری مخلوق جمع ہو کر کسی ایک کی زندگی بنانا چاہے، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو اس کی زندگی یہ بنا نہیں سکتی، اور سارے مل کر کسی ایک کی زندگی کو بگاڑنا چاہیں، اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو تو یہ اس کی زندگی بگاڑ نہیں سکتی۔
تصرف اللہ کا خلق کہ پیدا بھی اسی نے کیا، امر بھی اسی کا ہی چلے گا، مالک بھی وہی ہے، یہ نہیں کوئی اور مالک بن بیٹھا۔ یہ تو دنیا کا ایک نظام چلانے کے لیے مجازی ملکیتیں دی ہیں، حقیقی مالک ہر چیز کے صرف اللہ ہے۔ اس انسان کے مالک بھی اللہ ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، قوتیں، آغاز و جوارح، صلاحیتیں انہوں نے دی ہیں، تو جنہوں نے دی ہیں وہ اس کے بارے میں پوچھیں گے بھی۔ تو یہ بات دل کے اندر بیٹھ جائے، اس یقین کے ساتھ محنت ہو، اور اس محنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اپنے اپنے طریقے بناتے رہیں، یہ نہیں ہو، جو سمجھ میں آ گیا وہ کر لیا، یہ بات نہیں ہے، جو تجربے میں آ گیا۔ فرماتے ہیں حضرات اس محنت میں دو چیزیں مقصود ہیں، ایک یہ کہ اس محنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج اور طریقہ زندہ ہو جائے، اور دوسرا زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چالو ہو جائیں، کہ اپنی زندگی بھی بدلتی رہے۔ یہ نہیں کہ صرف محنت ہے، نقل و حرکت ہے، بلکہ ساتھ اپنے شعبوں کے اندر تبدیلیاں بھی، زندگی شعبوں میں تجارت ہے، ملازمت ہے، کھیتی باڑی ہے، محنت میں کوئی شعبہ ہے، اس میں طریقہ کس کا ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اب یہ محنت مؤثر ہوگی۔ اس میں یہ چیز ضروری ہے، اس محنت میں بھی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو مشینوں سے بچاؤ، مشینوں سے یہ کام نہیں چلے گا کہ جی آج مشین آ گئی ہے، بٹن دباؤ ساری دنیا میں آپ کی بات پہنچ جائے گی، مشین سے یہ کام نہیں چلے گا۔ اس کام کے لیے تو دو چیزیں ضروری ہیں، للہیت اور قربانی۔ اب یہ للہیت کے جذبہ مشین میں کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قربانی مشین دے گی، گرمی میں جانا ہے مشین جائے گی وہاں، ایک آدمی کے پاس دور چل کے جانا ہے کہ مشین چلی جائے گی۔ اندر کے جذبات کو قربان کرنا یہ مشین کرے گی، تو مشینوں سے فرمایا اس کام کو بچاؤ، ورنہ اور یہی فرمایا ڈر ہے کہ یہ کام کہیں رسم و رواج نہ بن جائے کہ جی رواج کے طور پر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور چلائے 4 مہینے بیرون ہے اندرون ہے مقامی کام، ورنہ لوگ کیا کہیں گے جی اتنا پرانا ہو گئی ہے۔ تو یہ سارا رواج، اس رواج میں کوئی اثر نہیں، للہیت نکل گئی، جان نکل گئی، قوت اور جان جو پڑے گی للہیت اور قربانی سے پڑے گی، اور بے جان چیز کا تو کوئی اثر نہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ملک میں گئے، ایک ساتھی نے دعوت کی، گھر میں بلایا تو گھر میں ایک باغ بنایا ہوا تھا، وہ دکھایا، باغ ہیں، درخت ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، نہر بھی بیچ میں چل رہی ہے۔ حیران ہو گئے بھائی چھوٹی سی جگہ میں اتنے انتظام، تو ساری چیزیں دکھانے کے بعد کہنے لگا مفتی صاحب یہ سب پلاسٹک ہے، یہ جو درخت ہیں پھل ہیں نظر آ رہا ہے ایسے پانی، یہ سب کیا ہے؟ پلاسٹک۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ جو عمل بھی اخلاص کے بغیر ہوگا وہ سب پلاسٹک ہے۔ اب بھوک لگی ہے، پلاسٹک کا سیب اس کو کیا کام دے گا؟ کوئی کام دے گا جی؟ پلاسٹک کا سیب کھا لے جی، بھوک لگی، پلاسٹک کی کھجور ہے وہ کھا لے۔ جب عین ضرورت کا وقت آئے گا، قیامت کا دن، اخلاص کے بغیر عمل ہوگا وہ پلاسٹک کو کوئی کام نہیں دے اور اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ عام
جاندار ہو اس کے لیے تو للہیت اور اخلاص چاہیے. پلاسٹک کی چیزوں سے کیا بنے؟ کام للہیت اور قربانی سے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام ہے، ان کا دین ہے، یہ قیامت تک چلے گا جیسے عرض کیا. لہذا اس کو اور چیزوں کے ساتھ ملانے سے یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے یہ دو چیزیں، اور چیزیں کہیں مال جوڑ دیا اس کے ساتھ، کوئی اور دنیا کی مصلحت جوڑ دی. جیسے مردہ دینوں کو کبھی عورت کا کندھا دے دیا، مردہ کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں کندھے دیتے ہیں، تو کہیں عورت کا کندھا دے دیا، کہیں مال کا کندھا دے دیا، کہیں اسپتال کا کندھا دے دیا، کہیں تعلیم کا کندھا دے دیا کہ یہ چلے. تو مردہ دین تو ان کے، یہ زندہ دین ہے. اس کے لیے دو چیزیں چاہیے. یہ کندھوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اپنی حقیقت سے چلتا ہے. حقیقت وجود میں آئے اس کی، یہ خود چلتا ہے. حقیقت کیسے آئے گی؟ قربانی سے اور للہیت سے. یہ چیزیں وجود میں آ جائیں تاکہ اللہ کے ہاں یہ محنت قبول ہو جائے. جب قبول ہو گئی پھر اس کا اثر انسانیت کی ہدایت، گمراہی سے نکلنا، جہنم سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا، یہ اس محنت کا اثر ہے. ہدایت کی روشنی مل جاتی ہے، وہ روشنی ہے جس کی وجہ سے یہ اعمال کے درمیان فرق کر سکتا ہے. یہ عمل نقصان دینے والا ہے، یہ عمل فائدہ دینے والا ہے. جیسے باہر روشنی ہو تو پتہ چل جاتا ہے یہ لاٹھی ہے، یہ سانپ ہے، یہ سونے کا ٹکڑا ہے، ڈیلا ہے، اور یہ مٹی کا پتھر کا ہے. اس روشنی سے. جب تک روشنی نہیں ہے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا سانپ ہے، لاٹھی ہے، کیا ہے، نفع کی چیز ہے، نقصان کی چیز ہے. ہدایت کی روشنی اندر نہیں ہے، عمل کا کوئی پتہ نہیں چلے. حلال حرام کی پھر کوئی تمیز نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں کر سکے گا. وہ سب کوئی کہے گا ٹھیک ہے، بلکہ اتنا گہرا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ معروف کو منکر سمجھ لیتے ہیں، نیکی کے کام کو برائی کا کام سمجھ لیتے ہیں، اور منکر کو معروف سمجھ لیتے ہیں. یہ الٹا کام ہو جائے گا. یہ اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں. ہدایت کی روشنی جب نصیب ہوگی اب پتہ چلے گا یہ کام معروف ہے، یہ کام منکر ہے. اس کام سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اس کام سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. یہ کام دنیا آخرت میں نفع دینے والا ہے، یہ کام دنیا آخرت میں نقصان دینے والا ہے. یہ ہدایت کی روشنی اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کی برکت سے نصیب فرماتے ہیں. اور یہ تاثیر اس میں ہے، تربیت ہوتی رہے، اندر کی صفائی ہوتی رہے، بری صفتیں اندر سے ختم ہو جائیں، اچھی صفتوں سے یہ آراستہ ہو جائے. کینہ، حسد، بغض، عداوت، نفرت، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص اور کفر و شرک، یہ اندر کی گندگیاں ختم ہو جائیں. ایمان، یقین، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد، توکل، صبر و شکر، صفت احسان، کیسی عبادت کرے جیسے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ درجہ کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ صفات اس مبارک محنت سے نصیب ہو. اس محنت کی یہ تاثیر ہے. زندگی صحابہ کے سامنے کہ کیسے اللہ نے کہاں پہنچایا ہو، کہ اس محنت میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی. محنت ایک ترتیب سے ہو کہ پہلے دلوں کے اوپر محنت ہے، اور اس کے ساتھ اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اخلاق سے نہیں، یہ ہماری عادت تو یہ ہے، یہ ہمارے علاقے کی عادت تو یہ ہے، میرا مزاج تو یہ ہے. اس سے کام نہیں چلے گا. کام چلے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اور بلند اور مبارک اخلاق سے چلے گا. وہ چیزیں ہوں گی تو اب یہ کام چلے گا. اور عبادت کی حقیقت اس کے پاس ہوگی کہ نماز ایک عمل اللہ نے دے رکھا ہے، بہت ہی اونچا عمل ہے،
اور ایسی تاثیر والا عمل ہے کہ جیسے انسانی جسم میں دل کا مقام ہے، اعمال کے اندر نماز کا مقام۔ انسانی جسم میں دل، جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے، دل درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، دل بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا توجہ سے سنو کہ یہ دل، ایسے ہی نماز کے بارے میں فرمایا ان اول ما يحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ ومن صلحت صلاته صلح له سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز صحیح اور درست نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی صحیح اور درست نکلیں گے، جس کی نماز فاسد اور خراب ہوئی باقی اعمال بھی اس کے فاسد اور خراب ہوں گے۔ تو نماز کو یہ مقام دیا جو دل کو دیا، دل ٹھیک تو جسم ٹھیک، نماز ٹھیک تو سارے عمل ٹھیک، دل بگڑا ہوا ہے تو جسم بگڑا ہوا ہے، نماز بگڑ گئی تو سارے اعمال بگڑ گئے۔ ایک عمل اللہ نے دیا ہے، اس کی حقیقت نصیب ہو جائے، اس محنت کے اندر یہ چیز مطلوب ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ محنت کی جائے، ادھر ادھر التفات نہ ہو، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ یہ محنت بڑی یکسوئی چاہتی ہے، فکر بھی اس محنت کو دے دے، توجہ بھی اس محنت کو دے دے۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرات کہ نکلنے کے زمانے میں اخبار بھی نہ پڑھیں۔ اوکے بھائی اس میں کیا ہے؟ بھائی ہم کچھ چیز سیکھنے کے لیے آئے ہیں، زیر تربیت ہیں، اور یہ اس طرح تربیت ہو جائے کہ زندگی ایسے گزرے، اس سے یکسوئی نہیں رہے گی، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، اسی میں ہی لگا رہے، توجہ کبھی کدھر کبھی کدھر۔ یہ تو بہت اونچا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس علم کے بارے میں، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وانت على غرض، کہ یہ علم اپنا تھوڑا سا بھی کوئی حصہ تمہیں نہیں دے گا جب تک کہ اس علم کو اپنا سب کچھ نہ دے، ورنہ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اب وہ اتنی توجہ آدمی کو چاہتا ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے، جو محنت لے کر آئے، وہ انسان کی توجہ کو بھی چاہتی ہے۔ اس لیے یہ عرض کرتے ہیں اور بار بار عرض کرتے ہیں، منت سماجت سے عرض کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری توجہ کو خراب کرنے والی ہم چھوڑ دیں۔ بہت قیمتی وقت ہے آپ کا، بہت قربانیوں کے ساتھ ماشاءاللہ تشریف لائے، ہر آدمی کی بڑی قربانی ہے، ایسے ہی نہیں آگے آدمی، اور بڑی پیچھے محنت ہے اس کی، ساتھیوں کا بار بار ان کے پاس جانا ہے۔ سب جانتے ہیں، ہر ایک ہم اپنا حال جانتے ہیں، کتنی محنتیں ہوئی، ساتھی کتنی دفعہ ہمارے پاس آئے، کتنی دعائیں کی انہوں نے ہمارے لیے، اور اب گھر کی قربانی، والدین کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ کے آ گئے، گھر کے رات آرام کو چھوڑ کر آ گئے، سفر کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کرتے ہیں کہ جیسے ساری چیزوں کو چھوڑا، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں جو ہماری توجہ خراب ہو، ورنہ ذرا سی بات پہ، ایک جملے پہ آدمی کہاں چلا جاتا ہے، وقت بیچ میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ جی آئے تھے 4 مہینے کے لیے، لیکن یہ خبر آ گئی، یہ بات آ گئی کہ جی فلاں نے یہ بات کہہ دی، وہ گئے۔ ایک ضرورت ہے ہماری، ہم زیر تربیت، اپنا ہم نقصان نہ کریں، بہت اونچا راستہ ہے۔
عرض کیا نا میں نے، صرف محنت کافی نہیں، اس محنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ یہ محنت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ورنہ کوئی بول زبان سے ایسا نکل گیا اپنی بڑائی کا، عجب کا، خود پسندی کا، تکبر کا، وہ ساری چیزیں تباہ کر دیں۔ کوئی نگاہ ایسی غلط استعمال ہو گئی کہ سب کچھ تباہ کر دے۔ تو ہم تو بہت اونچی چیز حاصل کرنے آئے ہوئے ہیں۔ جیسے مثال ہے دنیا کی، ہم کیونکہ اس کے اندر رہ رہے ہیں سمجھتے ہیں، ورنہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر کی قیمت ہے، لیکن مثالیں کیونکہ ماحول سے کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں اس سے سمجھتا ہے کہ جی یہ پڑھ رہا ہے، فلاں قسم کی اس کی پڑھائی ہے، اس میں کسی سے ملاقات نہیں ہونے دیتے، کہ جی جہاں وہ رہ رہے ہیں پابندیاں ہیں، کوئی ملنے کے لیے ان کو نہیں آئے گا، ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، کہ جی اب تو امتحان قریب آ گئے ہیں، اس نے کہیں ایک کمرہ دے دیا الگ ہے جی اب کوئی نہیں ملنا ہے، کہ اس کی توجہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے یا نہیں۔ بہت دوستوں بزرگوں، وہ محنت جس میں انسانیت کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ بھی کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی۔ تو اب یہ محنت کتنی توجہ چاہتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو مکمل آدمی چھوڑ دے کہ بھائی میرا یہ کام ہے، میں تو ایک اونچی چیز حاصل کرنے والا ہوں۔ انسانیت میں سب سے افضل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سارے نبیوں میں افضل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کی مبارک محنت ہر قسم کی محنت سے سب سے افضل ہے، وہ تو نسبت ہی کوئی نہیں ہو سکتی، باقی محنتوں کی نسبت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ آج ساری محنتیں جو ہو رہی ہیں، صلاحیتیں جس پر لگ رہی ہیں، موت سے پہلے کی زندگی بن جائے اس پر لگ رہی ہیں۔ اس محنت پر ملنا یقینی نہیں ہے، جو مل گیا اس کا فائدہ یقینی نہیں ہے، جو فائدہ اٹھانا مقدر میں ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ کب تک اٹھا سکتا ہے، موت تک اٹھا سکتا ہے، موت کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنی محنت کو ان صلاحیتوں پر آج ضائع کیا جائے۔ انسانیت ایک دوڑی ہوئی جا رہی ہے، بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی، مقابلے شروع ہیں، کس چیز پر؟ فانی چیزوں پر۔ تو یہ محنت بھی فانی۔ بڑا افسوس کرے گا قیامت کے دن، آج جس محنت پر فخر کر رہا ہے قیامت کے دن بہت افسوس کرے گا۔ بڑی تنبیہات کے ساتھ اس افسوس سے بچانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو آج ہی باخبر کر دیا ہے، کہیں اس دن میں پھر افسوس نہ کرے۔ ان کو فرمایا سب سے زیادہ خسارے والے، سب سے زیادہ خسارے والے ہیں کہ جن کی محنتیں قیامت کے دن بیکار ثابت ہو گئیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری محنت تو بڑی اچھی محنت ہے، یہ بھی سمجھ رہے۔ تو باخبر کرنے کے لیے مختلف انداز سے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ بتا دیں، ان کو باخبر کر دیں۔ پھر آگے پوچھیں هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں باخبر کریں، بتائیں، کچھ بات بتائیں ایسی کہ سب سے زیادہ اپنی محنتوں اور اعمال کے اعتبار سے خسارے والے کون ہوں؟ عمل کیے خسارہ ہی نہیں کا، اخسرون زیادہ خسارے والے۔ فرمایا وہ کہ جس وقت ضرورت کا وقت آئے گا وہ محنت ساری بیکار ثابت ہو جائے گی قیامت کے دن، اور وہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے کارنامے کر رہے ہیں، ہماری تو شہرت ہو گئی ہے، یوں ہو گیا ہے۔
آج ساری محنت بیکار ثابت ہو گئی جب ضرورت تھی اس کی۔ تو یہ محنتیں یہ انسان کی توجہ کو کتنی چاہتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کہ جس کا نتیجہ انسانیت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والے۔ آج کا انسان بھی، قیامت تک آنے والے انسان جتنے بھی ہیں، اللہ پاک نے یہ مبارک محنت نصیب فرمائی ہے، تو اب اس کا اندازہ لگائیں کتنی اہم ہے اور یہ کیا چاہتی ہے۔ اس محنت کا مطالبہ ہم سے کیا ہے کہ جیسے جان مال وقت یہ دیا ہے، اپنی توجہ بھی 100% اس کو دے دے۔ کیا خیال ہے جی؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ پوری یکسوئی کے ساتھ محنت ہو، یہ نہیں کہ ایک طرف سے محنت کر رہے ہیں جیسے گاڑی کے پہیے میں ہوا بھر رہے ہیں ایک طرف سے، دوسری طرف سے سوراخ کر دی ہیں۔ حالانکہ پہلے سوراخ بند کرنے کا انتظام کرے گا، اگر پہیے میں کہیں سوراخ ہے تو پھر ہوا داخل کرے گا۔ ایسے نہیں کہ وہ پتہ ہے سوراخ ہے، جان بوجھ کے سوراخ کر رہا ہے، سوئے مار رہا ہے اس کے اندر۔ تو پہلے یہ سوراخ بند کرنا، نیا کوئی سوراخ ہونے نہ دے، اب ہوا بھرے گا، گاڑی کے پہیے میں ہوا ہو جائے گی۔ یہ مبارک صفات یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جتنے بھی سوراخ ہیں پہلے سے ان کو بند کر کے یکسوئی کے ساتھ، جیسے عرض کیا، اللہ کی ذات عالی کا یقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کا دھیان، عبادات پر محنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کے ساتھ۔ جہالت کے ساتھ بھی یہ محنت نہیں چلے گی۔ جو کام کر رہے ہیں پتہ تو ہو۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں ہم 6 نمبر کے اندر ہیں، اس کی بات اتنی ہے، باقی کوئی مسئلہ آئے تو کہیں بھائی اپنے علماء کرام سے پوچھیں۔ 6 صفات کے اندر ترغیب کی بات اور چیزوں میں نہیں کہ یہ ہم آپس میں مذاکرہ کر کے 6 صفات سیکھیں، اس کی دعوت سیکھیں، اسی کے اندر رہیں۔ تو علم کے ساتھ مسائل، فضائل، اب جو مسائل ہیں علماء کرام کی خدمت میں جا کر فضائل بھی ان سے، یہاں اللہ کے راستے میں بھی فضائل، اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اور قربانی جیسے پہلے عرض کیا، باللہیت اور قربانی۔ قربانی کیا ہے؟ 2 تقاضے آ گئے اس کے سامنے، ایک دین کا تقاضا آ گیا ہے، ایک گھر دنیا کا تقاضا آ گیا۔ اب اس وقت دین کے تقاضے کو مقدم رکھ لیا اس نے کہ قربانی ہو۔ یہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کے اوپر کہ ضرورت یہ دین وہ ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے پورے عالم کے مسائل حل ہوں۔ میرا مسئلہ بھی اسی سے حل ہوگا۔ جو مسئلہ آج آ گیا بیچ میں سامنے، اس کا حل بھی اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ دین کے اندر رکھا ہے۔ اور بے لوث ہو، بے غرض ہو، مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی نام، نہ کوئی جاہ، نہ کوئی مال، کہ کوئی نہ مقام ہے اس کے اندر، کچھ نہیں، اپنی ساری چیزوں کو اس کے لیے قربان۔ تو ان صفات کے ساتھ جو اللہ کو پسند ہے محنت ہوگی اللہ کے ہاں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر پھر اس کا اثر انسانیت کے دلوں کو بدلیں گے، آخرت کی طرف رجوع ہوگا، مخلوق سے خالق کی طرف جائیں گے، اسباب سے اعمال کی طرف جائیں گے، دنیا سے آخرت کی تیاری میں لگیں گے۔ ایک محنت کو رخ بدلے۔ اتنا بڑا یہ عظیم کام ہے، جتنی بڑی عظمت دل کے اندر ہوگی اتنا ہی آدمی اس کے اوپر سب کچھ لگائے۔ اب مسئلہ یہ ہمارے پاس تو یہ صفات نہیں کہ ایسی ہو، نماز پڑھی، ایسا ذکر ہو، ایسا دھیان ہو، ہم سب جانتے ہیں اپنے من عالم کے من دانم، اپنا حال جانتا ہے۔
اب یہ چیزیں کیسے ملیں گی، کہاں سے ملیں گی، تاکہ وہاں سے لے کر آ کر پھر کام کریں؟ تو فرماتے ہیں ان صفات کو حاصل کرنے کا راستہ بھی یہ مبارک میں ہے، ان صفات کو حاصل کرنے کا راستہ یہ مبارک محنت ہے۔ جب اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا، میں بیمار ہوں، میری یہ حاجت ہے، اگر کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ دوسروں کی ضرورت ہے، پھر یہ جو یقین کی بات کہی جا رہی ہے، میں بیمار ہوں، میرا دل بیمار ہے، میں اپنے علاج کے لیے، نماز کی بات کہی جا رہی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے خشوع خضوع ان چیزوں کی، میں ان کو حاصل کرنے کے لیے، یہ جو دھیان کی بات کہی جا رہی ہے یہ میرے اندر کمی ہے، اخلاق کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ میرے لیے ہے، میں کہہ رہا ہوں یا کوئی دوسرا ساتھی کہہ رہا ہے، یہ بات میرے لیے ہو رہی ہے۔ اسی طرح اخلاص کی دولت، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ جان مال لگانا، اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر بلند ہو جائے، یہ اندر جذبہ پیدا ہو جائے، یہ میرے اندر نہیں، میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، بیمار سمجھ کر یہ محنت کرے گا، اللہ پاک اپنے فضل سے یہ چیزیں نصیب فرمائے، اور مانگے گا بھی اللہ پاک سے، اے اللہ یہ صفات میری ضرورت ہے۔ یہ آج دنیا کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، آتا ہے حدیث پاک میں، اس کا مفہوم ہے نمک کی ضرورت ہے، نمک بھی اللہ سے مانگے، یہ نہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں جیب میں، نمک بھی کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے وہ بھی فرمایا اللہ سے مانگے۔ دنیا کی اپنی چھوٹی ضرورتیں، بڑی ضرورتیں، وہ بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی ہدایت ہے، اس کی دعا کو تو ضروری کر دیا، اس کی دعا کو ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دے دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یہ اس انسان کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہدایت انسان کی بڑی ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ دنیا کی ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو گئیں، ہدایت والی ضرورت یہ پوری نہ ہوئی، سب سے زیادہ خسارے ہو۔ ہدایت والی ضرورت پوری ہو گئی، چاہے دنیا کے مسئلے اس کے اٹکے رہے، تو یہ نقصان نہیں، یہ کامیاب ہے، بلکہ دنیا کا جو بھی کوئی نقصان ہوا، حتیٰ کہ اس کو کانٹا چبھا ہے، اس کانٹے کی بھی بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک، کہ جس کو تھوڑی سی یہ تکلیف پہنچی ہے کانٹا چبھنے کی، اس معمولی تکلیف کی بھی اس آدمی کو جس کو اللہ نے ہدایت نصیب فرما دی، اللہ بڑے قدردان ہے، اس پر بھی اس کو بے شمار انعام عطا فرمائے۔ تو آگے جو اور زیادہ چیزیں ہیں اس پر کتنا اس کو ملے گا؟ اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کے لیے سعی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صرف ارادہ نہیں، ارادے کے ساتھ سعی اور محنت، کوشش بھی، آخرت کا ارادہ ہے اور آخرت کے لیے محنت ہے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کی بڑی قدر کی جائے گی۔ یہ لوگ، ان کی محنت کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، جس ذات عالی نے یہ ساری محنت کی استعداد دی ہے، قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، جس کام پہ لگانے چاہیے یہ بات اس کی ہو رہی ہے، اس پر یہ لگ جائے اور پوری انسانیت کا رخ اس طرف آ جائے، ورنہ ایک ضائع ہو رہی صلاحیتیں۔ اس لیے ساری دنیا بھی اگر اس نے کما لی تو اللہ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور قیامت کے دن پھر افسوس کرے گا اپنی محنت پر، اور وہ افسوس کام نہیں آئے گا۔ محنت کے رخ کو پھیرنا، اس طرف لانا کہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ختم نبوت کے
برکت سے اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی، اپنی فکر کرتے ہوئے ساری انسانیت کی یہ فکر کری ہے۔ فرماتے ہیں مطلب بھائی صاحب اللہ نے فرماتے تھے خود دعوت میں لگتے ہوئے دوسروں کو دعوت پر لگانا، خود تعلیم و تعلم میں لگتے ہوئے دوسروں کو تعلیم و تعلم میں لگانا، خود ذکر و عبادت میں لگتے ہوئے دوسروں کو ذکر و عبادت میں لگانا، خود خدمت میں لگتے ہوئے دوسروں کو خدمت پر ڈالنا ہے۔ یہ مستقل ایک انداز ہے اس میں نا، تو ایسی عالی دولت نصیب فرمائی، اس کی قدردانی، اس کا شکر کیا ہے کہ ساری صلاحیتیں اس پر لگ جائیں اور دوسروں کو اس پر لگائیں۔ تو کیا خیال ہے، یہ تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ پاک آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ اس کے لیے یہ عرض ہے سب سے، مہمانوں سے بھی اور بھی حضرات سے بھی، کہ جب تک یہاں سے جانے کا نہ کہا جائے ہم بیٹھے رہیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ حضرات صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، اعمال میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ گزارش ہے کہ جن کے پہلے وقت لگ چکے ہیں، پورے عالم کے تقاضے ہیں، بیرون کے لیے فرمائیں 1 سال اور 7 ماہ کے لیے کون کون بھائی تیار ہے؟ ماشاء اللہ، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، ماشاء اللہ، اور ہمت فرمائیں، ہمت فرمائیں، ماشاء اللہ، 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 ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں، 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 تشریف رکھیں۔ اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ ایسے ہی اندرون سال کی جماعتیں چلتی ہیں۔